اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک 18ویں شب خواجہ خواجگاں بندگی مخدوم حضرت سیدنا مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس شریف کی رات ہے، اور الحمدللہ فیضان چشتیہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام فوائد الفوائد شریف کا سلسلہ وار درس جو چل رہا تھا، آج کی اس بابرکت دن اس کا اختتام عمل میں آنے والا ہے، یعنی آخری مجالس آج بیان کی جانے والی ہیں۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی عظیم شخصیت حضرت مولانا بابا فصیح الدین چشتی نظامی صاحب قبلہ آخری مجالس کا درس دیں گے، لیکن حضرت کی اچانک طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر وہ جو ہے اس درس کی مجلس میں جو ہے شامل نہیں ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائیں۔ فوائد الفوائد شریف کو الحمدللہ شروع سے ہی مقبولیت حاصل رہی، اور لوگوں نے فوائد الفوائد شریف کو شفا کے لیے بھی پڑھا، مرادوں کے حاصل کرنے کے لیے پڑھا۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی کے بموجب یہاں تک کہ معاملہ تھا فوائد الفوائد شریف کی عظمت و بزرگی اور اس کی مقبولیت کا کہ لوگ منت مانگتے اگر ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم فوائد الفوائد شریف کی نقل کریں گے، اس کو لکھیں گے۔ خود پروفیسر خلیق احمد نظامی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ان کے کتب خانے میں جو ہے جو نسخہ فوائد الفوائد شریف کا ہے وہ کسی ہندوستان کے راجا کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے، جس نے منت مانگی تھی کام کے ہونے کے لیے، وہ کام ہو گیا تو اس نے پوری کتاب نقل کر دی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ فوائد الفوائد شریف کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقبولیت عطا فرمائی۔ سلسلہ چشتیہ بہشتیہ کے اکابرین اور خواجگان چشت کے ملفوظات میں فوائد الفوائد شریف کو خصوصی امتیاز حاصل ہے، اور ہر دور میں 700 سال سے یہ بزرگان دین کے لیے اور رہروان راہ سلوک کے لیے اور وابستگان سلسلہ چشتیہ کے لیے یہ کتاب دستور العمل ہے۔ متقدمین کی کتابوں میں سیر الاولیاء اور فوائد الفوائد کو جو مقبولیت حاصل ہوئی وہ دوسری کتابوں کو بڑی کم حاصل ہوئی۔ کشف المحجوب کے بعد بر صغیر میں جو کتاب مقبولیت تامہ حاصل کرتی ہے وہ فوائد الفوائد شریف ہے۔ اس کی کئی خصوصیات ہیں جو حضرات سلسلہ وار اس درس سے وابستہ ہیں وہ سن چکے ہیں، کیونکہ آج اس کے آخری مجالس کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی نبی رائے بندہ نواز وارث کے صدراز حضرت مولانا حافظ بخاری سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی کاشف پاشا صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے شامل ہوں گے اس پروگرام میں، اور وہ بھی جو ہے دعا فرمائیں گے۔ آمدم برسر مطلب ہم آتے ہیں 30ویں مجلس کی طرف۔ اس کتاب کے اور ملفوظات کے جمع کرنے والے جامع ملفوظات حضرت امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو دولت آباد کی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں اسی سال ماہ ربیع الاخر کی 6 تاریخ منگل کو دست بوسی کی دولت حاصل ہوئی۔ شیخ احمد ابو اسحاق گاردونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت نکلی، فرمایا کہ ان کا نام شہریار تھا، یعنی ان کا لقب ان کی مشہور جو پکارا جاتا تھا شہریار کے نام سے، اور ابو اسحاق کنیت۔ پھر ان کی کیفیت بیان فرمائی کہ وہ جولاہے تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، شاید ایک دفعہ بچپن کے دنوں میں سود تان رہے تھے، شیخ عبداللہ خفیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس سے گزرے اور نگاہ ڈالی تو معلوم نہیں ان کی پیشانی میں کیا دیکھا کہ ابو اسحاق سے بولے آؤ میرے مرید ہو جاؤ۔ تو انہوں نے ان کے اوپر نظر ڈالی اور بلا کر کہا کہ میرے مرید ہو جاؤ۔ ابو اسحاق حیران رہ گئے اور کہا کہ میں کیا جانوں مرید کس طرح ہوتے ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں تھا بیعت کرنا مرید ہونا، کہتے ہیں کہ میں کیا جانوں کہ مرید کس طرح ہوتے ہیں۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں کیا جانوں کس طرح مرید ہوتے ہیں۔ شیخ عبداللہ خفیف نے کہا کہ تم میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔
शेख अब्दुल्ला ने कहा जब ये बात, तो अबू इसहाक ने ऐसा ही किया, शेख का हाथ थामा और मुरीद हो गए। जैसे कि तरीका है बैत का कि हाथ पर हाथ रखकर बैत करते हैं, तो उसी तरह वो जो है हजरत अब्दुल्ला खफीफ रहमतुल्लाह अलैह के शेख अबू इसहाक जो है मुरीद हुए। शेख अब्दुल्ला ने फरमाया कि जो कुछ खाओ उसमें दूसरों को भी कुछ रखो, यानी कुछ खा रहे हो तो पूरा तुम ही मत खाओ बल्कि दूसरों को भी खिलाया करो। अबू इसहाक ने इस बात को मान लिया और इसके बाद जो खाना भी मिलता उसमें से कुछ किसी और को भी देते, जितना भी खाना उनके लिए मैसर आता वो थोड़ा दूसरों को भी जो है दिया करते। यहां तक कि एक रोज 3 दरवेश उस गांव में पहुंचे, हजरत अबू इसहाक के जो है गांव में पहुंचे, गारसूनी रहमतुल्लाह अलैह के। वो अपने आप बोले कि ये तीनों दरवेश इस गांव में आए हैं और ठहरे नहीं जा रहे हैं, मुझे इनकी कुछ खिदमत करनी चाहिए। इस वक्त उनके पास 3 रोटियां थीं, उन्हीं को लिया और दौड़े दौड़े और पीछे से नहीं आए, बेअदबी होगी, सामने से आए और 3 रोटियां उन तीनों हजरात के सामने रख दी। वो तीनों के तीनों साहिबे दिल थे, उन्होंने वो रोटियां लेकर खा ली और एक दूसरे से बोले कि इस बच्चे ने तो अपनी तरफ से एक काम कर लिया है, हमें भी इसका बदला करना चाहिए। उनमें से एक ने कहा मैं दुनिया बख्शता हूं, दूसरे ने कहा कि दुनिया की वजह से फितने इम्तिहान में पड़ेगा, मैं आखिरत इसे देता हूं। ये बात हो रही थी कि तीसरे दरवेश ने कहा दरवेश जवां मर्द होते हैं, हम उसे दुनिया भी बख्शते हैं और उखबा भी अता करते हैं। इस मौके पर महबूब इलाही ने फरमाया कि अबू इसहाक एक ऐसे कामिल हाल शेख हो गए, बयान नहीं किया जा सकता। वो इंतकाल कर चुके हैं मगर आज तक उनके रोजे में ऐसी नेमत और राहत है जिसकी इंतहा नहीं। एक जम घट्टा और सोना और चांदी और तरह तरह की नेमतें बेअंदाजा मौजूद हैं। अब यहाँ पर फरमाया गया कि जो दरवेशों की जो खिदमत करता है, जो खिदमत खल्क करता है, वो कभी महरूम नहीं होता, वो नेमतों को हासिल करता है। हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह गारसूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरवेश थे, अल्लाह वाले थे। उनके शेख ने अब्दुल्ला खफीफ ने कहा था सिर्फ क्या करो, जो भी खा रहे हो लोगों को उसमें से थोड़ा दो। तो उन्होंने 3 दरवेशों की खिदमत की, तो एक दरवेश ने उन्हें दुनिया अता फरमाई, एक ने आखिरत अता फरमाई कि जाओ तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, दुनिया भी तुम्हें मिलेगी और आखिरत में भी तुम्हें जो है हिस्सा मिलेगा। तीसरे दरवेश ने कहा कि दरवेश कामिल होते हैं, हमने दुनिया और आखिरत दोनों चीजें इसको अता फरमाई। चनाचे अलम और तबल उनका जो निशान जो था कि अलम जो है ये कामयाबी और कामरानी और हुकूमत की निशानी, और तबल उनकी शोहरत और उनकी इज्जत दुनिया व आखिरत में हो। ये दोनों चीजें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। जहां वो बादशाह रहे, हुक्मरान रहे अच्छे, वहीं पर वो वली कामिल, सूफी बासफा और अहलुल्लाह और खासान खुदा में से जो है बहुत बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया। फिर हजरत शेख अहमद माशूक रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत आई, इरशाद हुआ कि वो एक दफा ऐन चिल्ले के जाड़े में आधी रात को अपने घर से निकले और बहते हुए पानी में जो हलाकत की जगह थी ठहर गए और कहने लगे ऐ अल्लाह, मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक ये ना फरमाए कि मैं कौन हूं। उन्होंने एक आवाज सुनी कि तू वो है कि कल क़यामत के दिन बहुत से लोग तेरी शफाअत के जरिए दोज़ख से रिहाई पाएंगे। शेख अहमद बोले मैं इस पर बस नहीं करूंगा, यानी मुझे इस पर ही इक्तफा नहीं करना है बल्कि मुझे और चाहिए। दोबारा आवाज सुनी कि तू वो है कि कल क़यामत में बहुत से लोग तेरी इनायत से जन्नत में जाएंगे, जहन्नम से भी बचेंगे लोग और जन्नत में भी जाएंगे तेरी इनायत से। हजरत शेख अहमद बोले मैं इस पर भी क़नाअत नहीं करूंगा, मुझे बताइए कि मैं कौन हूं। उस वक्त एक आवाज सुनी कि हमने हुक्म कर दिया है कि दरवेश और आरिफ हमारे आशिक हैं और तू हमारा माशूक है। कहा सब कोई हमारे आशिक हैं, हमारे चाहने वाले हैं और तू हमारा माशूक है। फिर हजरत ख्वाजा अहमद अपनी जगह से बाहर निकले और शहर में गए तो जो भी सामने आता कहता था ऐ शेख अहमद माशूक अस्सलाम अलैक। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया जब इस बात पर पहुंचे तो बहुत रोए। हाजरीन में से किसी ने कहा कि वो नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज के पाबंद नहीं थे। फरमाया कि हाँ। जब उनसे कहा जाता कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कहते नमाज पढ़ूंगा मगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ूंगा। कहा जाता वो कैसी नमाज जिसमें फातिहा ना पढ़ी जाए। जब बहुत इसरार किया तो बोले अच्छा फातिहा पढ़ूंगा मगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ूंगा। उनसे फिर कहा गया कि ये आयत भी पढ़ो। अल-क़िस्सा कुछ कहने सुनने के बाद नमाज के लिए
کھڑے ہوئے اور فاتحہ پڑھنے لگے. جب اس جگہ پہنچے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ان کے مبارک اعضاء کے رونگٹے کی جڑ سے خون جاری ہو گیا، رونگٹوں سے جو ہے خون نکلنا شروع ہو گیا حضرت کے. اس وقت حاضرین کی طرف رخ کر کے بولے کہ میری مثال ایسی ہی ہے جیسے ناپاک عورت ہوتی ہے، میرے لیے نماز جائز نہیں. یعنی ایسی حالت میں جبکہ خون جا رہا ہو جسم سے کہ وہ حالت میں جو ہے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، تو وہ حالت ان کے اوپر طاری ہو جاتی. اسی لیے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہے میری ایسی حالت ہو جاتی ہے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد. یعنی اتنا خوف الہی ان کے اوپر طاری رہتا کہ وہ جو ہے رونگٹے رونگٹے سے ان کے خون رواں ہو جاتا. 31ویں مجلس ہے. اسی سال ماہ رجب کی 11ویں تاریخ منگل کو ختم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی. ان دنوں بارش کی کمی تھی. اس وقت کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دہلی میں قحط کی شروعات تھی. سب نے اتفاق سے طے کیا کہ شیخ نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارش کے لیے دعا کریں. یہ بڑے بزرگ تھے زمانے کے، تو سب نے جو ہے دعا کے لیے حضرت کو منتخب فرمایا. شہر کی ساری خلقت باہر نکلی. شیخ نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ علیہ منبر پر تشریف لے گئے اور وعظ کے دوران ہاتھ میں آستین میں ڈالا، ہاتھ آستین میں، اور ایک کپڑا باہر نکالا اور آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلانے لگے. بارش کی بوندیں گرنے لگیں تو پھر اپنی تقریر میں لگ گئے. بارش تھم گئی تو دوبارہ شیخ نظام الدین ابو المعید نے وہ کپڑا آستین سے باہر نکالا اور آسمان کی طرف رخ کیا. بارش خوب زور سے برسی. غرض کے جب گھر میں آئے تو ان سے پوچھا گیا وہ کپڑا کیا تھا؟ بولے میری ماں کا دامن تھا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ، نہ کوئی دعا وغیرہ، بلکہ جو ہے آپ نے کپڑا نکال کر آسمان کی طرف کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو وہ عظمت و بزرگی عطا فرمائی تھی، اتنی اللہ والی تھی کہ ان کے کپڑے نکالنے سے، ان کے دامن کے ٹکڑے سے جو ہے بارش شروع ہو گئی. ان کی بزرگی کے بارے میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ان کے چچا زاد یا کسی اور رشتے کے بھائی تھے. کبھی کبھی صلہ رحمی رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی خاطر ان کے پاس تشریف لے جاتے اور وہ خوش طبع تھے، ہر ایک سے خوب مذاق کرتے. ایک بار شیخ نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے. وہ مزاح آمیز باتیں کرنے لگے. شیخ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو تو اچھا ہے کہ کچھ دیر تمہارے برابر بیٹھ جاؤں یا آوارہ اور بدراہ اور روسیہ چلا جاؤں. یہ بات ایسی عاجزی سے کہی کہ وہ بھی رونے لگے. 32ویں اور آخری مجلس ہے فوائد الفوائد شریف کی، جس سے اس کتاب کا جو ہے اختتام ہوتا ہے اور یہ کتاب پائے تکمیل پر پہنچتی ہے. اسی سال ماہ شعبان کی 20 تاریخ سلطان المشائخ کے وصال مبارک سے 3 سال پہلے یہ مجلس سے ختم ہوتی ہیں. یہ کتاب کی تکمیل ہونے کے 3 سال کے بعد محبوب الہی اس دنیا فانی سے دار آخرت کی طرف جو ہے تشریف لے گئے اور اس کے بعد امیر حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیوگیر کی طرف آ گئے اور باقی زندگی آپ نے دیوگیر میں یعنی دولت آباد میں گزاری اور وہیں آپ کا وصال مبارک ہوا. فرماتے ہیں اسی سال ماہ مبارک شعبان کی 20ویں تاریخ پیر کو ختم بوسی کی دولت خات آئی. ایک دفعہ حضرت شیخ احمد معشوق کی حکایت سنی تھی. اکثر لوگوں سے اس طرح سنا گیا کہ ان کو محمد معشوق کہتے ہیں. چنانچہ اس روز یہ معلوم کیا گیا کہ ان کو محمد معشوق کہتے ہیں یا احمد معشوق. ارشاد فرمایا محبوب الہی نے کہ احمد محمد معشوق. ان کا نام احمد تھا اور ان کے والد کا نام محمد تھا. اکثر ہوتا ہے کہ والد کے نام سے بھی بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، تو بعض لوگ انہیں محمد معشوق کہتے. تو فرمایا محبوب الہی نے ان کا نام احمد تھا اور ان کے والد کا نام جو ہے محمد تھا، تو اس لیے احمد محمد معشوق جو ہے انہیں کہنا چاہیے. یہ تھی روحانی لوگوں کی سونگھنے کی مشک جو 3 سال کی مدت میں جمع کی گئی. ان سے پہلے فوائد کی ترتیب کے بعد جنہیں 12 سال کی مدت میں پورا کیا گیا تھا، یہ دونوں نسخے 15 سال کا مجموعہ ہے. یہ حضرت کی 15 سال کی جو ہے محنت ہے. 15 سال میں جو ہے فوائد الفوائد شریف کو جو ہے ترتیب جو ہے دیا گیا. اگر اس کے بعد جان کے موتی کو سینے کے سیپی میں کچھ دیر قرار ملا تو دریائے رحمت سے ہاتھ آنے والے موتیوں کو قلم کی لڑی میں پرویا جائے گا اور بندہ ان جواہر سے مالا مال ہوگا. جب 742 سال بڑھ گئے تو شعبان کے مہینے کی 20 تاریخ محبوب الہی کے ارشادات میں سے جمع کیے گئے یہ ملفوظات جو سارے جہانوں کی کشود کی خوشخبری ہیں. چونکہ میرے شیخ میرے پیر کا نام محمد ہے، حسن ان کی ثنا میں حسان ہے. یعنی وہ محمد نام ان کا ہے اور میں حسن سنجری ان کی ثنا میں حسان کی طرح ہوں. ان کی تعریف جو ہے حسان کی طرح میں بیان کرتا ہوں.
یہ تھے فوائد الفوائد شریف کی وہ مجالس کے جن کی خوشبو سے ہم اپنے آپ کو معطر کر رہے تھے۔ بارگاہ سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے جو ہے حضرت سیف الاسلام نظامی صاحب قبلہ جو ہے ہم سے جو ہے جی السلام ہونے علیکم والے ہیں۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ خیریت و عافیت، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ فرمائیے سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا فضل ہے، آپ کا استقبال ہے، فیضان چشتیہ میں خیر مقدم آپ کا کرتے ہیں۔ بڑی ہمیں خوشی اور مسرت ہوئی کہ اس بابرکت موقع پر جو ہے آپ کی جو ہے ملاقات اور آپ سے گفتگو اور جو ہے ہمارے حق میں جو ہے دعا کرنے کے بارے میں حضرت بابا فصیح الدین نظامی صاحب قبلہ سے جو ہے ربط رہا، لیکن اچانک حضرت کی طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر وہ جو ہے میں شامل نہ ہو سکے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ حضرت کی ناساز ہے، اور یہ الحمدللہ ایک سال کے دوران جو ہے یہ درس چل رہا تھا فوائد الفوائد شریف محبوب الہی سرکار کے ملفوظات کا۔ الحمدللہ آج جو ہے اس کا اختتام عمل میں آیا ہے، اور اس موقع پر آپ اپنا پیغام کچھ عنایت فرمائیں، اور خصوصی طور پہ ہمارے فیضان چشتیہ کا جو ورک چل رہا ہے الحمدللہ، اس سے قبل بھی خواجگان چشت اہل بہشت کے ملفوظات اور تعلیمات پر بھی جو ہے الحمدللہ لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا تھا ایک سال سے جو ہے سلسلہ جو ہے الحمدللہ جو ہے ہمارا جو ہے چل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپنی خصوصی دعاؤں سے اور آپ جو ہے اپنی خصوصی ہدایات سے ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ ارشاد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں آنے کا موقع دیا، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے فوائد الفوائد کا درس جو ہے وہ آپ نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ جو چشتیہ نظامیہ مشن جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور تمام جو چشتی سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں ان کا یہ مشن ہے کہ جو خدمت خلق کا میسج جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچے، اور سب لوگ جو ہے اس پہ عمل کریں۔ اور میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے اس محفل میں، اس مجلس میں آنے کا موقع دیا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور فصیح الدین نظامی صاحب کو لمبی عمر دے، درازی عمر دے، صحت کلی عطا فرمائے فصیح الدین صاحب کو، اور جو ہمارا جو نظامیہ چشتیہ نظامیہ جو مشن ہے آپ لوگ اس کو بہت آگے تک لے کے جائیں، اس چیز کے لیے میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ الخیر۔ اپنی خاص دعاؤں میں جو ہے ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے کام کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ ہم تہہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ بارگاہ محبوب الہی سے آپ ہمارے اس پروگرام میں جوائنٹ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ نبی رائے بندہ نواز وارث کیسو دراز کاشف پاشا صاحب قبلہ مدثر اللہ العالی بھی جو ہے جوائنٹ ہیں، وہ بھی حضرت اپنی دعائے کلمات سے ہمیں سرفراز فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ۔ حضرت؟ جی آواز آ رہی ہے؟ خیریت سے حضرت؟ جی الحمدللہ، جی ہاں آ رہی ہے حضرت، اللہ جی الحمدللہ۔ کا فضل ہے۔ سر آواز کا پرابلم ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ بارگاہ ہے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے خاندان عالی شان کے چشم و چراغ اور بیچرانی شریف درگاہ قطب الارشاد کے سجادہ نشین حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری سید شاہ کلیم اللہ محمد الحسینی المعروف کاشف پاشا صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اپنے دعائے کلمات سے نوازیں گے۔ اور بارگاہ محبوب الہی کے مرکزی امام و جانشین حضرت سید سیف الاسلام نظامی صاحب قبلہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر منسلک ہیں۔ الحمدللہ یہ دونوں بزرگوں کی موجودگی ہمارے لیے جو ہے باعث خیر و برکت ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کاشف پاشا صاحب
بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جو ہے خطاب سے جو ہے اور اپنی دعائے کلمات سے مستفید فرمائیں گے. اور حضرت وہاں کے حالات وغیرہ کیسے ہیں سیف الاسلام صاحب قبلہ دم اللہ فیوزہ بارگاہ نظام الدین اولیاء کی؟ جی الحمدللہ یہاں پہ تو اب حالات کافی بہتر ہیں، لیکن دلی کے حالات تھوڑے اس وقت ناساز ہیں. تو جی اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کورونا کی بیماری وبا جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم فرمائے، اور آمین تمام آمین جو 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 یہ لوگ ہیں ان کو راحت عطا ہو. اس آمین کی آمین. دعا ہے. بس آپ لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے جو ہے امن کا ذریعہ اور سبب بنیں گی. الحمدللہ حضرت کاشف پاشا صاحب قبلہ بھی کیونکہ چند دنوں سے حضرت کی طبیعت نہایت ہی جو ہے علیل تھے حضرت، اور جو ہے حضرت جو ہے علیل ہونے کی بنا پر کافی لوگوں میں تشویش رہی، اور ہند اور بیرون ہند سے کئی جو ہے مجھے بھی جو ہے میسج وغیرہ آئے حضرت کی صحت کے متعلق. الحمدللہ آج ہی جو ہے حضرت جو ہے صحتیاب ہوئے ہیں، اور بندگی مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف کے موقع پر یہ بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ حضرت کی صحتیابی کی وجہ سے جو ہے تمام سلسلہ چشتیہ کے جتنے متعلقین ہیں ان میں مسرت کی لہر دوڑی ہوئی ہے. حضرت قبلہ جو ہے یہاں پر جو ہے تشریف فرما ہے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے نبیرہ، میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ حضرت جو ہے ہمارے لیے کچھ ارشاد فرمائے اپنی نصیحتیں. اور فوائد الفوائد شریف کا الحمدللہ آج اختتام عمل میں آیا. 31ویں مجلس جلد پنجم کی سلسلے وار ہم نے جو بیان فرمائی ہے، اللہ ماشاء اللہ صرف ایک دو مقامات ایسے تھے جو عوام الناس کے لیے نہیں تھے، تو انہیں جو ہے اس میں سے حذف کر دیا گیا، اور جو اتنا عوام الناس کے لیے فائدہ مند تھا ہم نے پورا آسان سے آسان انداز میں جو ہے پہنچانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ محبوب الہی کا کرم یہ بھی رہا کہ جامع ملفوظات حضرت امیر حسن اللہ سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی اس سال حاضری کا موقع ملا، اور وہاں پر بھی حضرت کی جو ہے زیارت اور قدم بوسی کا شرف جو ہے الحمدللہ حاصل رہا. اللہ کا فضل ہے، آپ تمام بزرگوں کا جو ہے کرم ہے، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کہ آپ چشم و چراغ ہیں. آپ لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گی. میں گزارش کروں گا نبی رائے بندہ نواز وارث گیسو دراز حضرت مولانا سید کاشف پاشا صاحب قبلہ سے کہ وہ ہمارے لیے دعائے کلمات فرمائیں اور اپنے ارشادات سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں حضرات کی خدمت میں بالخصوص حضرت سید سیف الاسلام نظامی صاحب مد ظلہ النورانی کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور مولانا مہتاب چشتی صاحب اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. الحمدللہ یہ بہت ہی اہم ترین موقع اور بہت بابرکت اور پر مسرت موقع ہے کہ سرکار محبوب الہی، چونکہ خواجگان چشت اہل بہشت میں ملفوظات تو جو بہت سے بزرگوں کے الحمدللہ پہلے بھی اور بعد میں بھی متقدمین جمع کیے گئے ہیں، لیکن فوائد الفوائد شریف کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ خواجگان چشت کی امانتوں کے امین اور سرکار غریب نواز کے وارث سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے باطنی فیضان کے امین، اور سرکار سیدنا شیخ المشائخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس اللہ سرہ العزیز کے نور نظر سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ ذات ہی ایسی ہے کہ آپ کے جلوہ فرمائی کے بعد میں سلسلہ چشتیہ کو جو فروغ ملا ہے وہ اظہر من الشمس ہے. سلسلہ چشتیہ سرکار محبوب الہی سے 4 دانگ عالم میں پھیلا ہے، اور یہ سرکار محبوب الہی کا ہی فیضان ہے کہ سرکار محبوب الہی کی مستند ترین ملفوظات فوائد الفوائد شریف، ملفوظات دیگر بزرگوں کے جمع کیے گئے ہیں، لیکن فوائد الفوائد شریف تمام بزرگوں کے نزدیک مستند ترین ہیں. اور اس کے درس کا جو سلسلہ ہے یہ خاندان چشت اہل بہشت میں ہر زمانے میں چلتا رہا. حضرت امیر اللہ سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی نے جب اس کی ان ملفوظات کو جمع فرمایا تو اس کے بعد میں سلسلے کے کئی اکابر اولیاء نے اس فوائد الفوائد شریف کا درس دیا ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی سالک آتا اور وہ بار بار حاضری کا اس کو موقع نہ ہوتا اور بار بار اپنے پیر سے ملاقات کا موقع نہ ہوتا، وہ کہیں دور کا رہنے والا ہوتا اور کچھ دیر کے لیے اپنے پیر کے پاس کچھ دن کے لیے آ جاتا، اور پھر آنے کے لیے اس کو موقع
نہ ملتا تو پیران اعظام سے خط و کتابت ہوتی تو بزرگوں کا یہ طریقہ رہتا کہ وہ مرید جو بار بار اپنے پیر کے پاس آ کر براہ راست تعلیمات کو حاصل نہیں کر سکتا تھا تو بزرگان دین خانواد چشتیہ کے اپنے ان مریدوں سے فرماتے کہ تم اپنے مقام پر رہ کر ہی فوائد الفوائد شریف پڑھ لیا کرو، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئے وہ باتیں ہم سے خط کے ذریعے پوچھ لیا کرو، کیونکہ فوائد الفوائد شریف یہ سلسلے چشتیہ کے خواجگان کی تعلیمات کا پورا محور ہے۔ تعلیمات سلسلے چشتیہ ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں فوائد الفوائد شریف میں، اور اس کا درس ہر زمانے میں بزرگان دین اپنے مریدوں کو دیتے رہے، اور اس کے درس کی وجہ سے لاکھوں قلوب اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور اور روشن ہوتے رہے۔ یہ سرکار محبوب الہی کا قیمتی سرمایہ ہے فوائد الفوائد شریف، اور آج میں بے پناہ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں مجلس فیضان چشتیہ کے بانی حضرت مولانا محمد مہتاب چشتی کربلائی صاحب مدد اللہ العالی کو، کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے ان بزرگوں کی روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بزرگوں کی روایت کو دوبارہ قائم کیا اور آن لائن فوائد الفوائد شریف کا الحمدللہ درس دیا، اور بہت بہترین انداز میں یہ اختتام پایا ہے، اور یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ محبوب الہی کے ملفوظات کا جو درس ہے اس کا اختتام چراغ دہلوی کے عرس کے دن ہو رہا ہے۔ یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت قبولیت کی دلیل ہے کہ سرکار محبوب الہی کے ملفوظات کے درس کا اختتام ان کے جانشین کی محفل کے دن ہو رہا ہے، ان کے جانشین کے صندل کے دن ہو رہا ہے۔ سرکار نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ نگاہ کرم ہے، یہ سرکار محبوب الہی کی بھی نگاہ کرم ہے، یہ سرکار بابا فرید کی بھی نگاہ کرم ہے، کل خواجگان چشت اہل بہشت بشمول سرکار خواجہ خواجگان سرکار غریب نواز کی یہ نگاہ کرم ہے جو ان سے اتنا بڑا کام لیا گیا، اور آج کی تاریخ کو الحمدللہ یہ اس کا اختتام عمل میں آیا، اور یقیناً قابل صد مبارکباد ہے مولانا مہتاب چشتی بھی اور مجلس فیضان چشتیہ کی پوری ٹیم بھی، اور وہ تمام حضرات جو روزانہ الحمدللہ اس کے اندر شریک ہوتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، یہ ہرگز خالی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فوائد الفوائد شریف کو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہ عظیم کام الحمدللہ مولانا مہتاب چشتی کربلائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس زمانے میں بھی تکمیل کروایا ہے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے جس کی بے حساب تعریف بھی کی جائے، ستائش بھی کی جائے، اور اس کی تقلید بھی کی جائے، اور پیران اعظام کو چاہیے اس زمانے میں کہ اپنے مریدین کے لیے فوائد الفوائد شریف کے درس کا کوئی نظام بنائے تاکہ خواجگان چشت اہل بہشت کی جو صحیح اصل تعلیمات ہے وہ عوام تک پہنچے اور اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی خدمات کو اپنے حبیب کی صدقے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، خاندان چشت اہل بہشت کے خواجگان کے صدقے اللہ ان کی قبولیات کو ان کے کام کو قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور تمام خواجگان چشت اہل بہشت کی بارگاہوں میں سرکار خواجہ خواجگان، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر، سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سرکار صابر علاء الدین کلیری، سرکار نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، سرکار خواجہ دکن خواجہ بندہ نواز کے سدراس، شہباز بلند پرواز اور دیگر تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں معروضہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام ان کے حال پر نگاہ کرم فرمائے اور ان کے کام کو قبولیت بخشے، اور ان کا فیضان آپ حضرات کی نسبتوں سے، ان بزرگوں کی نسبتوں سے اسی طرح جاری رہے، ان کی نسلوں کے اندر یہ منتقل ہوتا رہے قیامت کی صبح تک۔ اللہ خدمت دین متین اور خدمت سلسلے چشتیہ کے لیے ان کی نسلوں کو قبول فرمائے، آمین بحق سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ سرکار نبی رہ بندہ نواز سرکار گسودراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر بھی اپنا قیمتی وقت نکالا، اور خصوصی طور پر بارگاہ سلطان المشائخ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وابستہ مرکزی سجادہ نشین وہ امام مسجد بارگاہ عالیہ نائب امام حضرت سید سیف الاسلام نظامی صاحب قبلہ ادم اللہ فی عزو کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دونوں بزرگوں نے ہمارے فیضان چشتیہ کے لیے وقت عنایت فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر یہ
چشتیہ سلسلے کے متعلق جو ہے ملفوظات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور محبوب الہی کے دیگر ملفوظات خوام العقائد ہیں اور درور نظامیہ ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے، کیونکہ بہت کم حضرات ان دونوں کتب سے جو ہے واقف ہیں، تو عوام الناس کے لیے اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں ایک بار دوبارہ پھر جو ہے حضرت سید سیف الاسلام نظامی صاحب قبلہ کا اور حضرت علامہ مولانا کاشف پاشا صاحب قبلہ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی شرکت کی وجہ سے ہماری یہ محفل پر نور ہوئی، پر رونق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عوام اہل سنت پر اور چشتیہ سلسلے سے وابستہ لوگوں پر ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔